فاروق منگئی صاحب، کرنل صاحب نے بھی اسی پر زور دیا کہ ہمیں ڈائلاگ کی ٹیبل پر لانا چاہیے بھارت کو. آپ نے بھی اسی پر کہا ہے کہ جی جلد از جلد ڈائلاگ جو ہے نا وہ ممکن بنانا چاہیے. لیکن یہ کس طرح سے پاکستان کس طرح سے دباؤ ڈال سکتا ہے کہ بھارت کو ڈائلاگ کی ٹیبل پر لایا جائے؟ دیکھیں ڈائلاگ کا ٹیبل پہلے بھی عرض کیا. اچھا، اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا اور سوال کہ کیا بھارت کو جو ہے وہ ڈائلاگ سوٹ کرتے ہیں یا ڈائلاگ سے روح گردانی سوٹ کرتی ہے؟ دیکھیے میاں صاحب وہ یہ جنگ ہار چکا ہے میدان میں. اچھا جی. بیٹل فیلڈ میں مکمل طور پہ ہار چکا ہے. اس کے ہارنے کی وجوہات پہلے تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں مس کیلکولیٹ کیا تھا. اچھا جی. مس ریڈ کیا تھا ہمیں. اس کو اندازہ نہیں تھا. وہ 71 کے جو ہے نا سپریورٹی کمپلیکس میں تھا کہ 71 میں نے یہ کیا وہ کیا. اس کو ہمارے جدید ہتھیاروں کے اندازہ نہیں، کیپیبلٹی کا اندازہ نہیں تھا. ایک وجہ تو یہی تھی. اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں سفارتی سطح پہ میں وائلیٹ جیسے کرتا رہتا ہوں، جو مرضی کروں، ایویڈنس بھی نہیں دے رہا ہوں، حملہ کروں گا تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اور ہم ویسے انڈیا نے جنہوں پنجابی کہتے ہیں کچی چھال مار دی، بڑی کچی، نہیں کچی کے بڑی کچی لسی تو بھی کچی. اچھا الفتح نے یہ تو الفتح ہم نے کر دیا صحیح، اور وہ ڈھیر ہو گیا. ورنہ ابھی تو ہم نے ابدالی کو رکھا ہوا تھا. ہم تو یہ لڑائی پانی پت میں لڑنا چاہتے تھے. ہم تو پانی پت، ہم کہتے پانی پت میں موقع دے تاکہ ہم وہاں پہ ابدالی کو ہم استعمال کریں. لیکن وہ آخر میں جو ہے نا آتے ہی ڈر گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بائی لیٹر وہ کہتا ہے نا شملہ پہ آیا ہوا ہے دوبارہ، تو شملہ تو ختم ہو چکا ہے. بلکہ شملہ کو بھی آپ چھوڑے، جب آپ نے خصوصی سٹیٹس ختم کیا تھا تو یہ معاملہ کشمیر کا جو معاملہ ہے ایشو، یہ تو بائی لیٹر شملہ سے بھی ختم ہو گیا تھا، تاشقند سے بھی ختم ہوا تھا. یہ واپس یو این ریزولوشن کی طرف گیا تھا کیونکہ آپ نے ایک متنازع معاملہ تھا اس کو خود جو ہے نا شامل کر دیا ہے. تو یہ تو یو این ریزولوشن فیصلہ کرے گی اس کا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپنی فورسز نے بھی بتا دیا تھا اتنی کچی چال نہ مار. اور اس کا میں اگر کہہ دوں کہ اس کا پروگرام پہلے سے ڈنگ کڑینجا تھا، اور ڈنگ کڑینجا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وٹ از ڈنگ کڑینجا کسی اور پروگرام میں. تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی بولا تھا کہ ہمیں تیاری کرنے دو. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے نا، ایک جنرل کو فارغ کیا، دوسرے کو فارغ کرتے ایئر چیف کو کہ یہ حملہ میں نے کرنا ہے، اور حملے کا رزلٹ اس کو مل گیا. اب یہ ٹیبل پہ دو کام کرے گا. یہ بنیا ہے، یہ اس کی چوری جو ہے وہ بغل میں ہے. ایک طرف ہم انگیج رکھے گا، ہمیں چاہیے کہ فوری طور پہ ہم کو دباؤ ڈالے، اور امریکہ اور دوسری آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اس معاملے میں 30 ممالک جو ہے نا اس کا تعاون حاصل ہے. اچھا. اور 60 کے قریب جو ہے نا سفارتی جو ہے نا ہلکے ایسے ہیں ممالک جن کو اس جنگ پہ تشویش تھی پہلی بھی اور ابھی بھی ہے. اور 30 ممالک نے اس میں کردار ادا کیا، باقاعدہ سیز فائر تک میں کردار ادا کیا. ہمارے دوست ممالک جو اس کی بھی دوست ہیں، ہماری بھی دوست ہیں. 60 وہ ممالک ہے جن کو انہوں نے بریفنگ بھی دی اور ہم نے بھی بریفنگ دی. تو اس کو تشویش تھی کہ یہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے، جنگ کا موقع نہیں ہے. لیکن یہ ہمیں انگیج رکھے گا، ڈیلے ٹیکٹس استعمال کرے گا، اور یہاں اس نے کارروائیاں کرنی ہے. اب میں آپ کو کارروائیاں جو ہے نا ٹائم بھی نہیں ہے دہراتا ہوں. سب سے پہلے اس نے BLA کو الگ الگ کرنا ہے. ان کے لیے جدید ہتھیار دینے ہیں، تربیت کے اور فنڈ پاکستان کے اندر مداخلت کو بڑھائے گا. ہاں جی، وہ اس کے لیے وہ کرے گا. BLA کو الگ کرے گا، اس کو سیاسی ٹارگٹ دے گا، شخصیات اور تنصیبات اور مختلف مطلب ایک ٹارگٹ دے گا کہ یہ چیزیں آپ نے عوامی مقامات تک آئے گا یہ دھماکے کرنے کے لیے. کشمیریوں پہ ظلم کرے گا، اور ظلم کا رد عمل جو آئے گا اس کو دہشت گردی قرار دے کر ہمارے کھاتے میں ڈالے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا بین الاقوامی فورم پہ یہ کسی بھی کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنلائز نہیں ہونے دے گا، روکے گا. یہ ایک اس کا جو ہے نا ٹیکٹس ہے. ساتھ ساتھ ہی بھی کہے گا، ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرے. اور پھر اس کی جو ایئر فورس کی ناکامی ہوئی اس کو بلڈ کرے گا. اسرائیل سے ادھر ادھر سے وہ جہاز بھی خریدے گا، تعاون بھی لے گا. یہ کاروائیاں یہ رکھے گا. اور شکست سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ علیحدگی پسند جتنی بھی قوتیں ہیں ان کو دبائے گا. یہ وہاں پہ انڈیا کے اندر نا یہ ٹکٹ ساتھ ساتھ جاری رکھے گا، پیرالل چلائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پہ بھی دھیان دیں، اور ساتھ ساتھ جیسے پہلے بھی اپنے دفاع پہ بھی توجہ دی تھی، لیکن ہمیں اپنی کارروائی کو سپیڈ اپ کرنا ہوگا. کیونکہ یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں یہ BLA کو ادھر ادھر جو ہے نئے ہتھیار دیں گے اور ان کو حملہ آور کرنے کے لیے کوشش کرے گا. جاسوسی نظام بھی تیز کرے گا. ٹھیک. منگئی صاحب آپ کی ساری باتیں بالکل درست ہیں، اور آپ کے اکثر تجزیے جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل کریکٹ ہوتے ہیں. لیکن میری سکس سینس کہہ رہی ہے کہ مودی رہے گا تو یہ سارا کچھ کرے گا نا. مجھے تو لگ رہا ہے مودی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. سر یہ انڈین مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہے. اچھا، یہ انڈین مائنڈ سیٹ چھوڑ کے جائے گا. اس نے پورے سسٹم کو ماڈرنائز کیا ہے. وہ چلا بھی جائے گا، سسٹم ماڈرنائز رہے گا. چلیں، بہرحال میرا خیال ہے کہ انڈیا میں جو لبرل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو مودی نے بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے، اب اس کی سوچ کو بدلنے کا وقت ہے۔ تو بہرحال وقت ہی بتائے گا کہ انڈیا اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارتا ہے یا کہ اس سے سبق سیکھ کر بہتری کی طرف جانا شروع کرتا ہے۔